آپ سب آئے ہیں اس کے لیے بہت شکریہ۔ شکریہ سے پہلے چند ایک باتیں میں ضرور کہوں گا۔ مسٹر سید وسیم الحسن شاہ صاحب نے کل مجھے فون کیا، اتنے بڑے باپ کی اولاد ہے تو بات چھوٹی کیسے کر سکتے؟ ان کے ساتھ جتنا بھی وفد آیا ہے یہ سر آنکھوں پر ہیں۔ میں جتنی بھی باتیں سید صاحب نے کی ہیں، شاہ صاحب نے کی ہیں، بہت اچھی باتیں ہیں۔ یہ 6-7 دنوں میں ہمارے جتنے بھی علماء کرام ہیں، اسلامی اسکالرز ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے نام ہیں، حافظ طاہر اشرفی صاحب ہیں، علامہ احسان الہی ظہیر صاحب ہیں، مدری صاحب ہیں، ہمارے اپنے یہاں کے جتنے بھی جید علماء ہیں، اور جتنے بھی ٹی وی پر اینکرز ہیں، خواہ چھوٹے ہیں بڑے ہیں، میل ہیں فیمیل ہیں، سب کی زبان پر ایک ہی بات ہے کہ حدیث نبوی میں، حدیث اور سنت میں، قرآن و سنت میں، حضرت محمد کی زبان سے کوئی بھی جو کچھ ہوا ہے یہ سب منافی ہے۔ سینٹ کیتھرین کا حوالہ دیا ہے، جو کوالنٹ ہے، عہد ہے مسیحوں کے ساتھ، اس کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ ہم بزرگوں سے سنتے آئے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا تو اس کا وزیر کہنے لگا کہ بادشاہ ساری دنیا انی ہے۔ وہ اندر ہے، وزیر تو غلط ہے۔ انہیں آخیا جی بادشاہ ساری دنیا انی ہے، اندر میں نہیں مانتا۔ انہیں آخیا چلو تسی نہیں مانتے، اج تسی اپنے تخت و تاج تو تھلے محل کے تھلے نا موچی کی دکان لا کے بہ جاؤ، جتی گنڈنی شروع کر دو۔ تھلے بہ گیا، جتیاں گنڈنیاں شروع کر دیا۔ جہاں بندہ لگے ہوئے آ کے بادشاہ سلامت یہ کی کرن ڈے، کوئی اور نہیں ہے جی میں بادشاہ کی کرن ڈے، یعنی جتنے بھی بندے لنگے نے انہیں یہ پوچھے ہے کہ کی کرن ڈے، انہوں نے نظر نہیں آن دیا کہ وہ جتی گنڈن ڈے۔ میں شاہ صاحب کی ساری باتوں سے اتفاق کرتا ہوں کہ جتنے بھی بلوائی تھے، جتنے نے حملہ کیا، کیونکہ قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں تو چرچ کو مسمار کرنا، جلانا، مذہبی کتابوں کا جلانا، بے حرمتی کرنا، توریت کی بے حرمتی کرنا، انجیل پاک کی بے حرمتی کرنا، صحائف انبیاء کی بے حرمتی کرنا، زبور کی بے حرمتی کرنا جائز نہیں ہے، منافی ہے، ظلم ہے، ایسے کردار تک پہنچایا جائے، قتل کیا جائے۔ تو میرا مطالبہ یہی ہے کہ یہ سرے عام اسے دہشت گردی سمجھے، اسے جو کچھ مرضی سمجھے، کہ چرچ کی بھی بے حرمتی ہوئی ہے، گستاخی ہوئی ہے، یہ انجیل نویس ہے، توریت ہے، اس کی بھی بے حرمتی ہے، جل گیا ہے، ٹھیک ہے، ادھر سے آیا ہے۔ جتنے بھی 21 چرچ ہیں اور گرد و نواح کے گاؤں میں جتنے بھی چرچ ہیں وہ بھی، اور جتنی آبادیاں ہیں ان کو بھی چلایا گیا ہے۔ کیوں چلایا گیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یا فیصلہ ہو گیا تھا کہ ایک بندے نے یہ قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے، ثابت ہو گیا تو جو مرضی کرے۔ اگر ثابت ہی نہیں ہوا، اور پروسیس بھی نہیں شروع ہوا، تو پھر ہمارے جو حکمران ہیں وہ خود کہتے ہیں، ہمارے محافظ جو ہیں وہ خود کہتے ہیں سازش ہوئی ہے۔ اگر سازش ہوئی ہے، آپ کو سازش کا پتہ ہے، تو اس کی روک تھام کیوں نہیں کی؟
روک تھام کرنی چاہیے تھی. گھر زیادہ لوگ ہیں تو زیادہ نفری منگوا لیتے ہیں. کتنا دور لاہور تھا یا فیصل آباد دور تھا, کوئی فائر بریگیڈ کی گاڑی پہنچی ہے؟ کوئی بھی ایک نقطہ بتا دے جہاں پر حکومت یا ریاست رسپانسبل ہو. ایک بھی نقطہ, ایک بھی پوائنٹ جس میں ریاست نے ٹھیک ہے ہاں پولیس والے آئے ہیں, ان کی بڑی مہربانی, انہوں نے گھر خالی کروایا ہے, جانی نقصان نہیں ہوا. بڑی خوشی کی بات ہے, بڑی خوشی کی بات ہے, بڑا دامن ہے. ٹھیک ہے, برائے کرم اگر گھر خالی کروا لیے تھے, پہلی تو بات ہے آپ محافظ ہیں, گھر بے گھر کرنا چاہیے یا گھر والے رہنے چاہیے؟ کیوں بے گھر کیا لوگوں کو, کیوں نہیں دفاع کی؟ ریاستی مشینری کہاں پر ہے؟ یا فرد کی بات نہ کرے دوسری کی طرح, اتنے پیسے ہم ٹیکس دیتے ہیں, ہر روز ٹیکس ہی بڑھتا ہی ہے, تو میرے اور آپ کے پیسے سے ٹیکس بڑھتا ہے, ان کی تنہائیں بنتی ہیں, کہاں پر ہے؟ تو جتنوں نے تعاون کیا اس کا شکریہ. تو میں بادشاہ کی بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ساری سرے عام ایسا ہوا ہے. اگر وہ مسلمان نہیں تھے, ٹھیک ہے, پہلی بات میں ایز اے کرسچن بات کرتا ہوں کہ جیسے ہمارے خداوند نے کہا ہے اے باپ انہیں معاف کرتے ہو کہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. ایز اے پاکستانی میں جتنی بھی باتیں کر رہا ہوں ایز اے پاکستانی کر رہا ہوں. اور شاہ صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ منورٹی, یہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. یہ کبھی کسی, میں نے کہا ہے منورٹی, میں کبھی نہیں آج تک کہا, آج تک میں نے نہیں کہا. کیوں؟ میں پاکستانی ہوں, میرے پاسپورٹ پر, میری آئی ڈی پر نیشنلٹی پاکستانی ہے, تو میں کیوں کہوں؟ مذہبی کھانا ہے وہ ہر ایک کا ہے, لہذا وہ سب کا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, کسی طرف سے بھی آپ شروع کر دیں. اگر پاکستان کی ہسٹری سے شروع کرنا چاہیں وہاں سے شروع کر لیں. تو جب یہ پاکستان بنا تھا, جتنی بھی تحریکیں چلی تھی وہ صرف مسلمانوں نے نہیں شروع کی. برائے کرم ہسٹری پڑھیں, 14 نکات پڑھیں, قائد اعظم کے 14 نکات پڑھیں, ہسٹری پڑھیں, پاکستان کی ہسٹری, اس کے بنانے کی ہسٹری. میں اور جتنے مسلم برادری تھی, مسلمان بھی اس وقت اقلیت میں تھے. میجورٹی کن کی تھی؟ ہندوؤں کی تھی. ان کے رسم و رواج سے ایک خدا کے ماننے والے ہیں. جی شاہ صاحب نے کہا ہم کزن ہیں, بڑی اچھی بات ہے, کزن ہیں ہم کزن, لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ ہم ایک ہی باپ کی اولاد ہیں, ایک ہی باپ کی اولاد ہے. ہمارا باپ ابراہیم ہے, ایک خدا کا کنسیپٹ اس نے پیش کیا ہے. تو جتنے بھی ہم کرسچن ہیں یا مسلم ہیں, ہم ان کی رسم و رواج سے, ان کے عقیدے سے, ان کی بت پرستی سے ناراض ہو کر ہم نے پاکستان بنایا. اگر کرسچن اقلیت ہے تو مسلم بھی اقلیت تھے. تو اقلیتیں جتنی بھی تھی, خواہ وہ اسماعیلی ہیں, پارسی ہیں, کوئی بھی ہیں, ہندو تھے, سکھ تھے, اس وقت ہندو تو اکثریت میں تھے, سکھ تھے. ٹھیک ہے, انہوں نے یہ پاکستان بنایا. یہ فرد واحد کی کاوش نہیں ہے, ہسٹری پڑھ کے دیکھیں. اور اگر پاکستان بنانے کی بات کی جائے تو آخری لمحے بھی ڈیسائسو ووٹ جو تھا, فیصلہ کن ووٹ, وہ ایس پی سنگھا تھا. پنجاب اس کی وجہ سے پاکستان میں شامل ہوا. ہسٹری بتاتی ہے, میں تو آج کی پیداوار ہوں, ہسٹری بتاتی ہے, ہمارے باوجداد بتاتے ہیں. تو پچھلے دنوں سویڈن میں جو حرکت ہوئی, ہم سب نے ادھر کنڈیم کیا, ہم نے بینر بھی لگائے, ہم نے ہر طرح سے اس کی شدید مذمت کی, ہر دفعہ کی ہے مذمت. جتنی دفعہ آئرلینڈ میں ہو, ڈنمارک میں ہو, کوئی بھی کسی جگہ پر ہم کھڑے ہوئے ہیں, ہم نے شدید مذمت کی. اپنے چرچز کے سامنے بینر بھی لگائے ہیں, راستوں میں بھی بینر لگوائے ہیں. لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ ان 6 دنوں میں علماء حضرات ہاں ہمارے ساتھ ہیں, ٹی وی پر بھی ہم دیکھتے ہیں, پر ابھی تک کسی نے شدید مذمت نہیں کی. مذمت عملی طور پر ہونی چاہیے. تو پھر میں نے یہی بات کی ہے کہ ایز اے پاکستانی میں کہتا ہوں کہ
जितने भी सरेआम उन्होंने दहशत गर्दी की है, सरेआम चर्चे चलाए हैं, सरेआम लोगों को नुकसान पहुंचाया है, चोरी की है, इस्लाम के मुताबिक उनके हाथ काटे जाएंगे। इस्लामी रियासत के कानून के मुताबिक जितनों ने गुस्ताखी की है उन्हें सरेआम फांसी दी जाए। जो भी कानून कहता है उस पर अमल करें। ये बार बार इसलिए ये सानेहा होते हैं क्योंकि कानून पर अमल नहीं होता। कानून बन गए हैं लेकिन अमल करने के लिए नहीं। एक बार अमल कर दें, जितनों ने ये सब कुछ किया है सब कुछ सामने है। एक दफा उनको लटका दें, दूसरी दफा कुछ भी नहीं, कोई नहीं करेगा। तो मैं अपनी कौम को बता रहा था कि ये सिर्फ हमारे साथ ही नहीं है। पहले हम कहते थे क्रिश्चियनिटी की तालीम को मद्देनजर रखकर माफ़ी की बात, जुल्म और मरकजियत की बात नहीं करते। लेकिन मैं इस सानिया पर मेरी सोच थोड़ी बदली। ऐसे पाकिस्तानी मैं सोचता हूँ, ठीक है, ज़्यादा कि जो कानून बना है ना 295 ABC, आगे डी भी लगा दे कोई बात नहीं, जितनी भी लगा दे, अगर अमल नहीं करना तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर रोकथाम करनी है तो उन पर अमल करवाया जाए, ठीक है। अगर गलत इसका इस्तेमाल रोकना है तो इस पर अमल किया जाए, या फिर ख़त्म करना या नहीं करना, ख़त्म करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, ना करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है जब तक अमल नहीं होगा। लेकिन मैं दाद देता हूँ अपने आबा अजदाद को, खा वो मुस्लिम थे या क्रिश्चियन थे, इधर के वासी हैं, दाद देता हूँ। आज से 20-25 साल पहले एक ही जगह पर रहते थे, ठीक है, प्यार मोहब्बत था, सलूक था, ठीक है, एक दूसरे का हुक्का पर देसी है, हुक्का पर ना मिसाल मुहावरा बड़ा गहरा है, ठीक है, एक दूसरे का दुख सुख के साथी सन। क्यों खत्म हो रहे हैं? बड़ी अच्छी रिवायत की है शाह साहब ने, उनकी सारी कुबीना ने, बहुत अच्छा है, ठीक है। मुख्तसर यही कहूँगा कि जितने भी हमारे उलमा कराम हैं इस सानिहा में वो हमारे साथ हैं। आज भी जितने जय्यद उलमा आए हैं, अफसरान बाला आए हैं, हुक्मरान बाला आए हैं, उनके तहरीक से शुक्रगुजार हैं। DPO साहब हाफिजाबाद, DC हाफिजाबाद हैं, उनके शुक्रगुजार हैं। डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद उमर फरूक बड़ैच साहब, DPO डॉक्टर फहद साहब, AC हाफिजाबाद, दोनों AC जो हैं उनके शुक्रगुजार हैं। DSP राना कैसर जमील के शुक्रगुजार हैं। वसीमुल हसन शाह साहब के शुक्रगुजार हैं, जिनकी क़यादत में हमारे उलमा कराम आए हैं। इंटरफेथ डायलॉग के, इंटरफेथ रिलीजियस से मुतल्लिक़ा जो लोग हैं हमारी दादरसी के लिए आए हैं। मौलाना अहमद सईद अवान के शुक्रगुजार हैं। लियाकत सवार खन्नू साहब के शुक्रगुजार हैं। पीर मोहम्मद रज़ा मोहम्मदी साहब के शुक्रगुजार हैं। यूनुस शदाब के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के ज़िलाई सदर मौलाना शबीर खाना साहब के शुक्रगुजार हैं। अपने भाई पादरी ज़ीशान के शुक्रगुजार हैं। अपने भाई जोसेफ के शुक्रगुजार हैं। अपनी क्वैर के और आप सबके फर्दन सबका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे बड़े भाई इधर हैं, अकबर साहब, अली अकबर साहब, उनकी सारी टीम के, पंजाब पुलिस के शुक्रगुजार हैं जो हर वक्त हमारे साथ होते हैं। सफियान साहब हैं, ठीक है, और जितने भी हमारे रफ़्क़ाकार हैं, हमारे मोहतरम हैं, मेहरबान हैं, उन सब के एक बार ज़ोरदार तालियों के साथ शुक्रिया अदा करते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी हम एक दूसरे के साथ इसी तरह मिलजुल कर रहेंगे। अगर एक बाप की औलाद है तो फिर एक ही खुदा का उन्होंने कंसेप्ट दिया है, एक होकर जीना मरना चाहिए, एक होना, ठीक है। तो पाकिस्तान तो हमारा अजीज़ वतन है। अगर इसकी तालीम और तरक्की में हिस्सा देखें तो क्रिश्चियनिटी का जिक्र है, वो बखरी गल है, साढ़े नाल नारावा सलूक रखा जाता है, कोई गल नहीं है। अगर हिस्ट्री पढ़िए तो चीफ जस्टिस जड़े पाकिस्तान से कौन सन? क्रिश्चियन सन। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन सन? क्रिश्चियन सन, ठीक है। आज कोई नहीं कि उत्थे छोटे जे दफ्तर च कोई नहीं सन खड़ा नहीं होने।
लेकिन कोई गल नहीं, कदी कदी होश आएगा। लेकिन एक गल जरूर है कि इन्ना जुल्म अच्छा नहीं होता। स्प्रिंग वेख्या ना, जिन्ना उन्होंने दबाइए ना, जिन्ना प्रेस करिए उन्ना ही उतना उछलता है। इसलिए कि वो वक्त ना आया आवे अच्छी गल नहीं। असी मिलजुल के रहिए, प्यार मुहब्बत के ना रहिए, क्योंकि हर मजहब जड़ा वो प्यार मुहब्बत का मुआफी का दस दिता गया। उम्मीद करने कि आइंदा भी असी मिलजुल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।